بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی حدیث میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، اس کا کیا معنی ہے؟ اور اسی روایت کے دیگر الفاظ میں تھوڑا سا احترام کی کمی نظر آتی ہے، تو اس کی کیسے توجیح کریں گے؟ تو جاننا چاہیے کہ اس حدیث شریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے، اور اس میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹاتے ہیں اور بوسے دینے لگتے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ يَا نبی اللہ لا يجمع اللہ علیک موتتین۔ اب یہ جو جملہ ہے اس کے متعلق امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی جملے میں اشکال ہے تو وہ یہی جملہ ہے کہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے کئی جواب دیے گئے، یعنی اس جملے کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ کہ موت سے مراد یہاں حقیقت میں موت ہی مراد ہے، اور اس کے ذریعے آپ اس بات کی طرف اشارہ دینا چاہتے تھے کہ جو یہ گمان کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی دوبارہ اس دنیا کی طرف تشریف لائیں گے اور کچھ لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے، اور یہ بات اصل میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو سیدنا عمر جب لوگوں کو سن رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس پر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ فرمانے لگے کہ حضور پاک علیہ وآلہ والسلام انتقال نہیں کر گئے ہیں، بلکہ وہ صرف اللہ رب العزت کے پاس جس طرح موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے اس طرح ملاقات کرنے گئے ہیں، اور وہ عن قریب واپس آ کے کچھ لوگوں کے ہاتھ اور ان کے زبانوں کو کاٹیں گے، بلکہ آپ نے فرمایا منافقین کے ہاتھوں کو اور زبانوں کو کاٹیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی محبین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کہ وہ گمان کرنے لگ گئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں گے، تو اس چیز کو یا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ نے اس طرح جملہ فرمایا کہ اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، کیونکہ سرکار اگر دوبارہ یہاں تشریف لائیں گے تو پھر دوبارہ روح کا قبض کرنا اور وفات کا طاری ہونا یہ سارا آپ پر لازم آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے نزدیک اس سے زیادہ معزز اور مکرم ہے کہ اللہ رب العزت دو مرتبہ آپ کے اوپر وفات کو طاری کرے۔ تو گویا کہ سیدنا ابو بکر اس بات کا احساس دلائے ان کو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کچھ ایسا جملہ کہہ رہے ہیں اور ایسا گمان رکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو مرتبہ وفات کا طاری ہونا لازم آتا ہے، اور یہ دو مرتبہ وفات کا طاری ہونا دو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے۔ تو سرکار کے لیے آپ وہ چیز کو پسند کر رہے ہیں، سرکار کے لیے وہ چیز کی آپ امید رکھ رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا اللہ رب العزت آپ کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا ہے کہ دو مرتبہ آپ کو اس تکلیف سے گزارے۔ تو اس بہترین جملے سے سیدنا ابو بکر نے اس طرح کے جو محبین تھے ان کو محبت کے انداز سے ہی یہ احساس دلا دیے کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف سے گزارے؟ تو وہ بھی اپنے اندر تھم گئے کہ نہیں، ہم تو اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور ساتھ میں دیگر لوگوں کو یہ بھی آپ نے بتا دیا
کہ حضور پاک علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں پھر تشریف لانے والے نہیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی نے اور بھی توجیحات بتائے ہیں، لیکن اس توجیح کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر اور سب سے واضح جواب ہے۔ اب اس روایت کے بعض جملوں میں احترام کی کچھ کمی پائی جاتی ہے یا احترام کی کمی نظر آتی ہے جو کہا گیا ہے سوال میں، تو وہ ان الفاظ کی طرف اشارہ ہے کہ سیدنا ابو بکر نے یہ جو فرمایا من كان منكم يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، تم میں کا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے یہ جاننا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا تو اللہ رب العزت زندہ ہے اور اس پر موت طاری نہیں ہوتی ہے۔ اب اس جملے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لفظ موت استعمال ہو رہا ہے، یہ اس زمانے کے لحاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں احترام کی کمی ہے، لیکن یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ عرف کے لحاظ سے احترام کے الفاظ میں فرق آتا ہے۔ بعض الفاظ بعض زمانوں میں احترام والے الفاظ شمار ہوتے ہیں، اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ احترام کے خلاف سمجھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ سابقہ زمانوں میں، بہت قدیم زمانوں میں باپ کو اس کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور یہ کوئی کم ادبی یا بے ادبی نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت یعنی نام رکھا ہی جاتا تھا اس لیے تاکہ اس نام سے اس کو پکارا جائے۔ جب اس نام سے اس کو یعنی تنہا اس نام سے اس کو پکارا جاتا تھا تو وہ اس پر خوش ہوتا تھا۔ بلکہ آپ روایات کو بھی اگر دیکھیں گے تو روایت کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے درجے میں بہت ہی زیادہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ آپ سے روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قال عمر۔ اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے صحابہ بلکہ تابعین صحابہ اور اکابر صحابہ سے روایت کرتے ہیں تو ان کا نام لے کے قال علی، قال عبداللہ، قال جابر، اس طرح کہہ کے روایت کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں زمانہ بدلتے بدلتے یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی کا تنہا نام لیا جائے تو وہ بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں کوئی اپنے باپ کو اس کے نام سے نہیں پکار سکتا ہے، ابا جان، بابا جان، اس طرح کہہ کے پکارنا اس پر لازم ہوتا ہے، ورنہ بے ادب شمار ہوگا۔ اسی طرح یہی صحابہ کرام جن کو جو ہے تابعین یا صغار الصحابہ عمر اور ابو بکر اور عبداللہ وغیرہ اس طرح کہہ کے روایت کرتے تھے، آج ان کا نام اگر لینا ہے تو حضرت یا سیدنا عمر یا حضرت عمر اس طرح کہہ کے جو ہے کہنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو لفظ موت ہے اس کا استعمال اس وقت بے ادبی شمار نہیں ہوتا تھا۔ آج اگر کوئی اپنے والد کے متعلق کہے میرا باپ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ کتنا بے ادب آدمی ہے۔ تو جب عرف میں یہ چیز تبدیل ہو چکی ہے، یہ احترام کا لفظ جو ہے تبدیل ہو چکا ہے اور یہ احترام کے دائرے میں جو ہے شمار نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ آج کے دور میں جو الفاظ احترام کے شمار ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے والد کے لیے یا اپنے بڑوں کے لیے موجودہ زمانے کے اس طرح کا لفظ موت استعمال نہ کریں اور اس کو بے ادبی سمجھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس دور کے لوگ کیونکہ اس وقت یہ ادب کا ہی لفظ شمار ہوتا تھا، اس لیے اس وقت جو ہے اس طرح کا استعمال کیا گیا۔ اور شریعت مطہرہ میں عرف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ عرف کے لحاظ سے جو ہے آپ حکم دیجئے۔ بہرحال اس زمانے کے لحاظ سے کیونکہ وہ لفظ بے ادبی کا لفظ نہیں تھا، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استعمال فرمایا، ورنہ تو
سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سرکار کا احترام کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہی سے اور صحابہ کرام سے ہی ساری امت حضور پاک علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام کا ادب و احترام سیکھتی ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔